ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ رومانوی غزلیں تو محبوبہ کے لیے لکھی جاتی ہیں اور بیوی جو حقیقی حقدار ہے ان چیزوں کی اس کے حصے میں آتے ہیں لطیفے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی کچھ ایسے ہی ہے، ویز ٹو بی این آئیڈیل لائف پارٹنر اور آئیڈیل وائف ان 2025۔ بہت سے لوگ اپنا نیو ایئر ریزولوشن آلریڈی پلان کر چکے ہوں گے۔ اٹ کوڈ بی اے لٹل بٹ لیٹ بٹ ناٹ دیٹ مچ۔ چہرے سے جھاڑ پچھلے سال کی قدورتیں، چہرے سے جھاڑ پچھلے سال کی قدورتیں، پچھلے سال کا کیلنڈر دیوار سے اتار دے۔ یہ رشتہ انتہائی خوبصورت اور بے حد اہمیت کا حامل ہے، مگر اتنا ہی نازک اور حساس بھی ہے۔ ہم سفر کا ساتھ جتنا ہی آپ کو مضبوط بناتا ہے، اس رشتے میں تناؤ آپ کو اتنا ہی کمزور کر دیتا ہے۔ اس خوبصورت رشتے کی نزاکت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ قرآن میں بہت سے انسانی رشتوں اور ان کے حقوق و فرائض کا ذکر ہے، لیکن میاں بیوی کے حقوق کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ بنی نوع انسان میں وقوع پذیر ہونے والا سب سے پہلا زمینی رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی تھا۔ ایڈم اینڈ ایو، حوا اور آدم کی صورت میں۔ مثال جراب اور دستانے کی جوڑی کی سی ہے، دونوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو دوسرا خود بخود مٹ جاتا ہے، اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ بالخصوص اولاد کی تربیت کے معاملے میں ان دونوں کی ہم آہنگی بے حد ضروری ہے، ورنہ آج کل ارد گرد نظر آنے والی سو کالڈ بروکن فیملیز وجود میں آتی ہیں۔ سچ بتاؤں تو میں ان فلمی باتوں پہ بلیو نہیں کرتی کہ ماں باپ کی یا باپ ماں کی کمی پوری کر سکتا ہے۔ پریکٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ نہ کوئی باپ ماں کی ممتا کا نعم البدل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایک ماں باپ کا کردار نبھا سکتی ہے۔ تو آج ہم آنے والے اس سال میں اس رشتے کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی بات کریں گے۔ ماؤں، نانیوں، دادیوں اور دوسروں کے تجربوں سے سیکھے کچھ نسخے آزما کے اپنے ازدواجی زندگی کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ اس کے لیے سر فہرست جو نسخہ ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا، اینڈ دیٹ کمیونیکیشن مسٹ بی ٹو وے۔ یہ کمیونیکیشن اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص تو رب کا ریڈیو بنا پھرے اور دوسرا دیوار جس سے پہلا شخص سر پٹکے جا رہا ہے۔ یو مسٹ اوپن اپ ان فرنٹ آف ایچ ادر، کیونکہ اس سے زیادہ ٹرسٹیبل رشتہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے خیالات اور آپ کے احساسات کو زبان پہ لائے بغیر کوئی شخص آپ کا دل دماغ نہیں پڑھ سکتا، کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے بولیں، کیونکہ بغیر بولے تو صرف رب جان سکتا ہے۔ جس قدر کمیونیکیشن آپ کے درمیان اسٹرانگ ہوگا، اس قدر آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ جہاں کمیونیکیشن ویک ہوتا ہے، رشتے میں دراڑ پیدا آتی ہے اور ان دراڑوں کی بھرپائی کرتی ہیں غلط فہمیاں اور شک و شبہات، جو کہ جلتی میں تیل کا کردار ادا کرتی ہیں اور آپ کی ہستی بستی زندگی کو اکثر جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک ایسے معاملات سے سب کو بچائے۔ the second one is quality time۔ لفظ کوالٹی ٹائم سن کے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک کینڈل نائٹ ڈنر، ایک ٹرپ، کوئی ہالیڈے پلان ہی آیا ہوگا، لیکن کوالٹی ٹائم ضروری نہیں کہ صرف ایسی ہائی فائی ٹی یا کچھ ایسا ہی ہو۔ ایک دوسرے کو وقت دیں، معیاری وقت، بس ساتھ ہونے اور ساتھ دینے والے فرق کو سمجھیں۔ ضروری نہیں کہ کوالٹی ٹائم کوئی ہائی فائی ریسٹورنٹ کے روف ٹاپ پہ کیا جانے والا ڈنر ہی ہو۔ اپنے زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل اور الجھنوں کو سائیڈ پہ رکھ کے گھر کے بنے دال ساگ کے ساتھ بیٹھ کر پیار محبت سے کھا کر دل کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ کبھی کوئی مووی یا سیریل مل بیٹھ کے ساتھ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تازہ ہوا میں ساتھ ایک کپ چائے یا شام کی خاموشی میں خشک پتوں پر چہل قدمی کر کے بھی آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ مقصد آپس کے گیپ کو دور کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی اور روحانی طور پہ قریب آنا ہے۔ The next one which seems most important to me is express appreciation۔ ایک خاتون، ایک بیوی جب شوہر کو حوصلہ دیتی ہے تو اس کی ہمت جوان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت جب اپنے شریک حیات سے تعریف موصول کرتی ہے تو اس کے کام، اس کی زندگی، اس کے خد و خال، ہر چیز میں خوبصورتی اور پائیداری آ جاتی ہے۔ اس لیے صرف طنز، صرف تنقید اور بلا وجہ تنقید سے پرہیز کی جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کیا جائے، یہ چیز آپ کے رشتے کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی۔
یقین جانیں خدا تعالیٰ کی کوئی بھی تخلیق مکمل طور پہ ناکارہ یا خدا نخواستہ بیکار نہیں ہو سکتی. اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوبصورتی، کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی کرامت خوبی ضرور موجود ہوتی ہے. اب یہ آپ کی نظر پہ ہے کہ کیا وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ دوسرے شخص کی شخصیت میں موجود خوبصورتی کو تلاش کر سکے اور اس کی تعریف کرے. ان چھوٹی چھوٹی اچھائیوں کو اور خوبصورتیوں کو تلاش کریں اور تعریف کر کے اپنے رشتے کو خوبصورت بنائیں. The next one, the fourth one, support each other's interest. اپنے انٹرسٹ کو ایک الگ ڈائریکشن میں لے کے چلنے کے بجائے مل بیٹھ کر کچھ گول سیٹ کریں، کچھ ٹائم ڈیوریشن سیٹ کریں کہ اس وقت میں ہم نے یہ اہداف طے کرنے ہیں اور پھر مل کر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو ون ٹیم ون گول والی فیلنگ بھی دیں گے. اور ویسے بھی مومن کی پہچان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کے گولز الگ بھی ہیں تو ایک دوسرے کے گولز کو اچیو کرنے میں، ایک دوسرے کے انٹرسٹس کو اچیو کرنے میں ایک دوسرے کا بازو بنیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. فیملی لائف یا آپ کی جو کپل لائف ہے، ازدواجی زندگی ہے، وہ ون مین آرمی بن کے نہیں گزاری جا سکتی. اس میں آپ کا ٹیم ممبر آپ کا لائف پارٹنر ہونا ضروری ہے. The fifth one is to be affectionate. Be very, very kind to each other. اپنی حرکات سے اور اپنے عمل سے تکلیف پہنچانے کے لیے دنیا موجود ہے نا، اور لوگ موجود ہیں نا. آپ اس میں کیوں اپنا حصہ ڈالتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد نرمی سے پیش آئیں. کمزور رشتے کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے سے تو نرمی کی امید کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود نرمی برتنے میں دیر کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں پہل دوسرا ہی کرے. ایسے رشتوں میں انا نہیں ہوتی، اس لیے پہل جو مرضی کرے لیکن دوسرا بھی اپنا حصہ ڈالے. ایسا نہ ہو کہ ایک شخص دیوار بن کے زندگی گزار رہا ہے اور دوسرا سر پٹک رہا ہے، سر مار رہا ہے. ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک شخص، وہ ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، وائف بھی، جو اپنا حصہ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن اسے ان ریٹرن وہ افیکشنیٹ بیہیویئر، وہ کائنڈ بیہیویئر ریسیو نہیں ہو رہا، وہ بیزارگی کی جانب چلا جاتا ہے اور پھر وہ بیزارگی آپ کو مزید دور لے جاتی ہے ایک دوسرے سے. The sixth one is to resolve conflicts respectfully. جیسے ECG میں لائن یونیفارم نہیں نہ چلتی، چل گئی تو پھر سمجھے آپ چل بسے، ایسے ہی لائف کبھی بھی اسٹریٹ نہیں چلتی. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کبھی بہت گڈ ڈیز ہوتے ہیں، بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، اور کبھی بہت بیڈ ڈیز ہوتے ہیں. آپ کے درمیان کانفلکٹس آتے ہیں. وہ کانفلکٹس آنا نیچرل ہے، ہر رشتے میں موجود ہوتے ہیں. خوبصورت سے خوبصورت رشتے میں بھی کانفلکٹس موجود ہوتے ہیں، بس کہیں کم کہیں زیادہ. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان کانفلکٹس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں، انہیں ڈیل کیسے کرتے ہیں، انہیں ریزالو کریں. کوئی ایک شخص نہیں، دونوں مل کر ریزالو کریں اور ریسپیکٹفلی ریزالو کریں. ان کو ریزالو کرنے میں آپ کا رشتہ کمپرومائز مت ہو، آپ کا رشتہ سفر مت کرے، تاکہ کانفلکٹس بر وقت ختم ہوں اور ایک اچھے نتیجے پہ پہنچے. ان کے ختم ہونے کے بعد آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوا ہو. This one is a little bit similar to the fourth one, but it's very important to set goals together. سال کے شروع میں آپ مل کر ڈیسائیڈ کریں کہ اس سال کے آخر تک آپ نے کیا کیا گولز اچیو کرنے ہیں، اور پھر مل کر اس کے اکارڈنگ بجٹنگ کریں، اس کے اکارڈنگ آپ مختلف چیزوں کو پلان کریں تاکہ سال کے آخر تک آپ یہ کہنے کے قابل ہوں کہ we did it. بڑی پرانی سی کہاوت ہے اور اکثر اس کی مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں. وہی مثال لے لیں کہ گول سیم ہوں گے، دونوں پہیے ایک ہی رخ پہ چلیں گے، تبھی آپ اس منزل پہ پہنچ سکیں گے، ورنہ بڑی مشکل ہے. The eighth and second last point is to support each other. ہر طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، مورلی سپورٹ کریں. اگر آپ دونوں ارننگ ہیں تو آپ فائنینشلی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آپ کے پارٹنر کو کسی بھی ضرورت کے ٹائم کسی اور شخص کی جانب نہ دیکھنا پڑے، آپ اس کی سپورٹ کے لیے ہر وقت موجود ہوں. The ninth one is give importance to your intimacy. ایک دوسرے کو ترجیح دیں، اپنی انٹیمیسی کو، اپنے میوچل ریلیشن کو ترجیح دیں. And I'm leaving the 10th one up to you.
آپ اپنے ریلیشن اپنے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آخری طریقہ آپ خود سے ڈیسائیڈ کریں جو آپ کے معاملات کو بہترین بنائے۔ تو اللہ پاک ہمارے ازدواجی رشتوں میں مضبوطی عطا فرمائے، اسے ہمارے ایمان کی کاملیت کا باعث بنائے، اور ہمیں بہترین اولاد، بہترین ازواج، بہترین والدین اور ایک بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چہرے سے جھاڑ پچھلے سال کی قدورتیں، چہرے سے جھاڑ پچھلے سال کی قدورتیں، پچھلے سال کا کیلنڈر دیوار سے اتار دے۔ ایک نئی زندگی خوشگوار موڈ میں، خوشگوار طریقے سے شروع کریں۔ اللہ پاک آنے والے تمام سالوں کو ہمارے حق میں بہترین ثابت کرے۔ آمین ثم آمین۔ أنا أحبك وارتاح